آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے تزاد کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک پڑھیں گے۔ تزاد کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ اور دانیوں کے گھرانے میں سرویا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے اس میں ہم ایک شخص منوہا کی بات کرتے ہیں کہ منوہا ایک شخص ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ اس عورت پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ اس عورت سے کہتا ہے کہ تو کوئی بھی چیز جو ہے جو میں یا نشے کی چیز ہے وہ تو نہ پینا نہ کھانا، بلکہ اور نہ ہی کسی ناپاک چیز کو تو کھانا، اور جب وہ تیرا بیٹا ہوگا تو جب وہ پیدا ہو تو اس کے سر پر کبھی بھی اس طرح نہ پھرے، کیونکہ وہ لڑکا جو ہے وہ پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے گا۔ فرشتہ نے وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کا کام بھی بتا دیا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم نے گناہ کیا، خداوند کے حضور بدی کی، خدا ان کے ساتھ ناراض ہوتا رہا اور ان پر بہت سی مشکلات آتی رہی، خدا ان کو مختلف ملکوں کے ساتھ، مختلف قوموں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ان کو قیدی بنا دیتا۔ اور یہاں پر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی اور خدا نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں رکھا، لیکن 40 برس جب گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گنہگار انسان سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے چنی ہوئی قوم کے ساتھ جس سے خدا پیار کرتا ہے، جس کو خدا ڈانٹتا بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے، اس کی تنبیہ بھی کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں پھر خدا نظر کرتا ہے اور خدا اپنے فرشتہ کو اس عورت کے پاس بھیجتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور جو بیٹا ہوگا وہ خدا کا نذیر ہوگا، خدا کا نبی ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ بات جا کر اپنے شوہر سے کرتی ہے کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اور وہی فرشتہ پھر دوبارہ اس عورت کے پاس بھی جاتا ہے اور منوہا کے پاس اس کے شوہر کو بھی دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پر مذبح بناتے ہیں۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں سے ہو کر اوپر چلا گیا۔ جب وہ دونوں وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو دونوں اس بات پر حیرت انگیز خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ تو فرشتہ دوبارہ جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ عورت ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے بیٹا ہوتا ہے، اور وہ لڑکا اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ شمسون، اور وہ لڑکا جو ہے وہ بڑھتا ہے اور خداوند اسے برکت دیتا ہے، اور خدا کی روح جو ہے وہ شمسون پر
ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کی روح جو ہے وہ سمسون کے ساتھ کام کرتی ہے۔ سمسون کی جو طاقت ہے اس کے بالوں کے اندر ہے، لیکن طاقت جو ہے وہ بالوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس روح کی وجہ سے ہے جو اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اس سے کچھ اس کی ماں سے باتیں کی کہ تم میں نہ پینا، نشے کی چیز نہ کھانا، کسی ناپاک چیز کو چھونا نہ، تو اس کے ساتھ اس کو ایک کام بھی بتایا گیا کہ اس کا کام کیا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کی ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ ہم 14ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ سمسون جو ہے وہ تمیت کو گیا اور وہاں پر فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک اس کو پسند آ گئی، اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں نے ان فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت سے شادی کرنی ہے، لیکن اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہماری اپنی قوم میں بہت زیادہ لڑکیاں ہیں، کیا تجھے ان لڑکیوں میں سے کوئی پسند نہیں؟ لیکن پاک کلام میں لکھا ہے پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ اس وقت فلسطی اسرائیلیوں پر حکمران تھے۔ جو فلسطی تھے کیونکہ خداوند کے حضور انہوں نے بدی کی تھی، اس لیے خدا نے جو اسرائیلی لوگ تھے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور وہ ان پر حکمران تھے اور اسرائیلی ان کے غلام تھے۔ لیکن خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ خدا اپنے بندہ سمسون کو جو ہے وہ استعمال کرے اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے اسرائیلی لوگوں کو آزاد کروائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتا ہے تو خدا کی روح جو ہے وہ سمسون پر نازل ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ رستے میں ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو شیر نظر آتا ہے اور وہ اس کو بکری کی طرح پھاڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کی روح کام کرتی تھی اس کے زندگی کے اندر، کیونکہ خدا نے اس کو پیٹ ہی سے خدا کا نذیر مقرر کیا تھا۔ فرشتہ نے کہا تھا کہ یہ پیٹ ہی سے خدا کا نبی ہوگا، خدا کا ممسوح ہوگا، اور خدا نے اس کو بہت زیادہ طاقت دے رکھی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کے سسرال والے ہوتے ہیں وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ پہیلیاں جو ہیں وہ ان سے بات کرتا ہے، اور جب اس کو غصہ آتا ہے وہ پہیلی بوجھ لیتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پاک کلام میں یہ 14ویں باب میں یہ اس سٹوری کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلا جاتا ہے، اور جب وہ گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کا جو سسر ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ اس کے کسی دوست کے ساتھ کر دیتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو کیوں اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ اور یہاں پاک کلام میں لکھا ہے کہ سمسون نے ان سے کہا اس بار میں فلسطینیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا۔ اور سمسون نے جا کر 300 لومڑیاں پکڑی اور مشلیں لی اور دم سے دم ملائی اور 2 دموں کے بیچ میں ایک مشل باندھ دی اور مشلوں میں آگ لگا کر اس لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور پھولوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا۔ یہ خداوند کی روح تھی جو اس کے ساتھ تھی، کہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی، اتنی سمجھ تھی کہ وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ان کے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون جو ہے وہ فلسطینیوں کو شکست دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں لکھا ہے اور جب وہ لئی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر لڑکارنے لگے، تب خداوند کی روح اس پر سے زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں، اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے، اور ایک گدھے کی جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی، سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس نے اس کے 1000 آدمیوں کو مارا۔ پھر سمسون نے کہا گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے، گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے میں نے 1000 آدمیوں کو مارا۔ یہ خدا کا روح تھا جو سمسون کے ساتھ تھا۔ جب خدا کا روح
शमसून के साथ था तो उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो हर चीज़ को हिला सकता था। जिस तरह पहले हमने सीखा कि वो जो है वो एक शेर जो है वो बहुत ख़तरनाक जानवर है, लेकिन वो उसके सामने जो है वो एक बकरी के बच्चे के जैसा है और वो बकरे की बच्चे की तरह उसको मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि एक गधे की जबड़े की हड्डी जो है, हड्डी बहुत छोटी थी लेकिन उसने उस हड्डी से हज़ारों को ढेर कर दिया और बहुत 1000 आदमियों को उसने मारा, क्योंकि खुदावंद का रूह जो था उसके साथ था। फिर हम देखते हैं कि जब वो गज़ा के अंदर आता है वहाँ पर भी खुदा का रूह उसके साथ था, खुदा उसके साथ बात करता, खुदा की रूह उस पर नाज़िल होती। तो वो पाक कलाम में हम देखते हैं 16वें बाब की 3री आयत में लिखा, और शमसून आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैंडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हबरून के सामने है ले गया। ये शमसून की ताकत की, उसकी शहज़ोरी की मिसाल है कि वो जो फाटक है, दरवाज़ा है जो बहुत मजबूती से बनाया जाता है, उसके जो सतून है वो मजबूत ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो दोनों पल्लों को और बाजुओं को पकड़कर उस जो दरवाज़ा है उस गेट को वो उखाड़ देता है और अपने कंधों पर रख कर पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। ये खुदा की रूह थी जो उसके साथ थी, जो उसकी शहज़ोरी की ताकत थी, क्योंकि खुदा की रूह उस पर नाज़िल होती थी और वो ये काम करता था और उसके सामने कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं आती थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि शमसून जो है वो सूर की वादी में जाता है, वहाँ पर उसके एक औरत से इश्क हो जाता है और वहीं पर वो अपने खुदा से जुदा हो जाता है और वो औरत जो है उसको बातों में फिसला लेती है और उसकी शहज़ोरी का राज जो है वो पता उसको चल जाता है और वो दुश्मनों को बता देती है। और पाक कलाम में लिखा है कि उसकी जो शहज़ोरी का राज था वो उसके बालों की लिटों के अंदर था, जो उसके बाल थे उसके अंदर खुदा ने पावर दे रखी थी, खुदा का रूह उसके साथ था। और जैसे वो उस औरत की बातों में आता है तो उसकी सारी जो ताकत है, जो सारे उसका कुव्वत है वो जाती रहती है। और पाक कलाम में लिखा है कि जब उसने वो लिटे, वो अपने सर जो है वो मंडवा दिया, उसने उस औरत के साथ इस बात को शेयर कर लिया कि मेरी जो ताकत है वो मेरे बालों के अंदर है। तो वो औरत जो है वो उसको दुश्मनों के हाथ में कर देती है और वो उसका सर मंडवा देते हैं और उसको फिर अजियत देते हैं। पाक कलाम में लिखा है, फिर उसने कहा, आए शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा, मैं और दफ़ा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। जब तक वो खुदा के साथ था, खुदा की रूह उस पर काम करती थी, लेकिन जैसे ही वो उस औरत के इश्क में मुब्तला हो जाता है तो खुदा की जो रूह है उससे जुदा हो जाती है, फिर उस पर आजमाइश आ जाती है। आज हम भी बहुत सी आजमाइशों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन जब खुदा को हम याद नहीं करते तो खुदा की जो रूह है वो हमसे जुदा हुई होती है। लेकिन हम नए अहदनामे में देखते हैं कि जो पाक रूह है वो हमारे साथ है, हमारा मददगार है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। हमने अपनी ज़िंदगियों में पाक रूह को वेलकम करने की ज़रूरत है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि पाक रूह जो है वो हमारे लिए शफायत करता है, हमारे लिए आहें भरता है ताकि हम खुदा के हजूर से बरकत को हासिल करें। लेकिन पाक कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो शमसून से अलग हो गया। उसने सोचा कि मैं पहले की तरह जाऊंगा और फिर मैं अपने आप को झटकूंगा और मुझ में वही पावर, वही ताकत आ जाएगी। लेकिन उसको मालूम न था कि उसे खुदा का रूह उससे जुदा हो गया है। और फिर आगे 21वें आयत में लिखा है, तब फिलिस्तीयों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गज़ा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाना में चक्की पीसता रहा।
تو بھی اس کے سر کے بال منڈوائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے۔ جب خدا کے ساتھ ہم نہیں چلتے تو بہت سی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، جس طرح شمشون کو کرنا پڑا۔ جب وہ خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی تو وہ چکی پیسنے پر مجبور ہو گیا، اس کو اندھا کر دیا گیا، اس کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا، قید خانہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلسطینی لوگ ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی طاقت جاتی رہی، وہ اندھا ہو گیا ہے، اس کو ہم نے قید کر لیا ہے، تو وہ ایک بہت زیادہ بڑا جشن کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو دشمن ہے، جس نے ہمیں بہت دفعہ اذیت دی، شکست دی، ہم اس کے لیے ایک خوشی کریں گے، کیونکہ اور وہ دیوتا کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے دیوتا سے کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ شمشون جو ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا تو نے ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ پاک کلام میں آگے 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ شمشون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے شمشون کو قید خانہ سے بلوایا اور ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب شمشون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم تھا منے دے، تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت تقریباً 3000 مرد و زن تھے جو شمشون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک تماشا بن کر رہ گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کھیل کرے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ ایسا کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ شمشون جو ہے وہ خداوند سے فریاد کرتا ہے کہ آئے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک دفعہ اور مجھے زور بخش دے، تاکہ میں یکے بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لے سکوں۔ خدا جو ہے وہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ ہر گنہگار شخص سے پیار کرتا ہے، اور جو بھی اس کے پاس جاتا ہے خدا اس کو معاف کرتا ہے۔ خدا کا روح ہے وہ شمشون سے بے شک جدا ہو گیا، لیکن پھر وہ اپنے خدا کے حضور فریاد کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر۔ وہ خداوند کو اس بات کی یاد کرواتا ہے کہ مجھے یاد کر کہ میں تیرے ساتھ پہلے چلتا رہا ہوں، بے شک میں بھٹک گیا تھا، لیکن خدا نے پھر مجھے اس کو موقع دیا کہ وہ اس کو یاد کرے۔ تو خدا جو ہے وہ دلوں کو جانتا ہے، باتوں کو جانتا ہے، وہ انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ خدا جو ہے وہ پھر اس کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس پھر سے دوسری دفعہ جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے۔ پاک کلام میں لکھا، اور شمشون نے دونوں ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر اس پر دائنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا، اور شمشون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور گھر ان سرداروں اور لوگوں پر جو ان میں سے تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان میں سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو آخری وقت میں خدا نے اس کو معاف کیا۔ خدا نے پھر اس کو ایک دفعہ، جب اس کا روح جو تھا، خدا کا روح جو تھا وہ اس سے جدا ہو چکا تھا، لیکن پھر آخر میں خدا نے اس کو، خدا کی روح جو ہے اس پر نازل ہوتی ہے، اور وہ جو گھر جس میں سارا جشن ہو رہا ہوتا ہے، سارے سردار ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں، اور جو اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا اس کو پھر وہ زور عطا کرتا ہے، تو وہ پورا جو گھر ہے ستون سمیت جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ وہیں کے وہیں سب جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ساتھ جو شمشون ہے وہ خود بھی مر جاتا ہے۔ آج ہم نے شمشون کی کہانی سے چند باتوں کو سیکھا ہے کہ جب
ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, تو خدا کی روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. لیکن جس طرح سمسون جو ہے وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے, خدا کے حضوری سے ہٹ جاتا ہے, تو خدا کی روح جو ہے وہ اس سے الگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے. آج ہم نے بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. اگر ہم مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, تو ہم نے اپنے خدا کے حضور جھکنا ہے, سجدے میں جانا ہے, خداوند سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, معافی مانگنی ہے, تاکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور خدا کا روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے.